اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں نہیں، یعنی کہ منہ سے کر رہے ہیں، اصل میں نہیں ہیں۔ تو اس کے ترجمے کو پہلے دیکھیں تو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے عوام الناس سے، اشارتاً بات کی گئی ہے اس لیے کہ ان کا نفاق ظاہر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ ابھی سٹارٹنگ ہے، مدینہ کی شروعات کی بات ہے، تو ابھی سے سدھر جائیں اگر تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مدینہ کے دور کے سٹارٹنگ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے مومنین اور کفار کی صفات دیکھ لیں۔ اب کچھ اور لوگ بھی ہیں جو مدینہ میں آ کر بن گئے ہیں، کیونکہ مدینہ میں منافقین کا سسٹم یہود کے سائے تلے بنا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا ہے، اب غور کرنے والے اس پر غور کر لیں کہ کون اس پر پورا اترتا ہے۔ مدینہ کے حساب سے دیکھا جائے دو قسم کے لوگ ان پر پورا اترتے ہیں، ایک یہودی علماء جو ظاہری طور پر دکھاوا کر رہے تھے کہ ہم مان رہے ہیں لیکن دل سے وہ مان نہیں رہے تھے، اور دوسرے منافقین۔ اب وہاں کے اوس اور خزرج کے سرداروں نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہود اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اندر حسد و عناد تھا، علم تھا، نالج تھا، لیکن ہٹ درم ہو گئے تھے، ہدایت نہیں ملی۔ وہاں کے مشرکین تھے مدینہ کے، ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن ماننے کی استطاعت تھی تو مان لیا۔ اس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ دکھاوا نہیں کرتا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سورۃ منافقون میں آیا ہے کہ منافق لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو مان نہیں رہا ہوتا دل سے، وہ منہ سے آ کر بتاتا ہے۔ تو مسلمان لوگ اپنا ظاہر کرتے ہیں ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں، لیکن منافقین کی یہ روش تھی کہ وہ بتاتے تھے، دکھاتے تھے۔ اب یہاں پر ایمان پر زور نہیں ہے لیکن یقول پر، یعنی قولا یقولو، کہنے پر زور ہے کہ لوگ کہنے پر زور دیتے ہیں، عمل پر زور نہیں دیکھتے، دکھاوا مقصد ہے۔ اور جو مدینہ کا اس وقت نوٹیریس کریکٹر تھا، تکلیف دہ انسان، عبداللہ بن ابی، اس کے علاوہ مطعم بن کشیر اور اس کے علاوہ قیس بھی تھا۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر اسلام کے سائے تلے آ گئے تھے لیکن اسلام کو نقصان دینا چاہتے تھے، اور اس عبداللہ بن ابی غزوہ تبوک تک اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت تکلیفیں دیں۔ اس کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں وہ اللہ پر بھی ایمان لے آ رہے ہیں اور قیامت پر بھی۔ کس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ رسالت پر ایمان نہیں لا رہے۔ اگر رسالت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہود لوگ یہ تو مان رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پیغمبر پر نہ اترے۔ اب یہاں پر جس منافق کی روش کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اگلی آیت میں اس کی مزید خصوصیات بتائی جائیں گی کہ منافقین اور کس طریقے سے ڈھکوسلے کر کے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگ جو دکھاوا کریں اور دین کا مذاق اڑائیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور وہ ظاہری طور پر تو تکلیف دے سکتے ہیں لیکن اندرونی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگاہ کر دیا ہوا تھا ان لوگوں کے بارے میں۔ تو اس کی تفصیل ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔